وراثت کے قانون میں یہ چیز سمجھ آتی ہے کہ وصیت کرنے کے بعد پھر ترکہ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ ہوگا. وصیت کے لیے کوئی ایسا لا نہیں ہے, وہ روایت کا سہارا لے کے اس کو جنرلی کہا جاتا ہے کہ 1/3 سے زیادہ نہ دیں. لیکن اگر یہ روایت ہے تو پوری مسلم ورلڈ میں, اسپیشلی پاکستان, مڈل ایسٹ میں, وہاں پہ وہ مسلمانوں کی وصیت کو ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے. آپ اگر اس کو کہیں کہ مجھے رجسٹر کر لو کہ میں, وہ کہتے ہیں نہیں, آپ اپنی زندگی میں آپ اپنے کسی کو بھی ان ایون ڈسٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. اور اگر نان مسلمس ہو تو ان کی وصیت کو وہ رجسٹر کر لیتا ہے وہاں کا سسٹم. یہی حال پاکستان میں بھی ہے, یہی حال کافی مسلم کنٹریز میں. تو کیا اس روایت کی روشنی میں صحیح بتائیں کہ اب جیسے کئی فیملیز ہیں جن کے اندر بچے کوئی ڈسیبل ہیں یا دوسرے مسائل ہیں, تو کیسے اس کو انیون اپنی زندگی میں آدمی کہتا ہے کہ وصیت کر دے تاکہ میرے مرنے کے بعد, جانے کے بعد اس کو اس طرح ڈسٹریبیوشن ہو جائے. کیا اسلام میں الاؤ ہے اس طرح؟ اسلام کا موقف تو میں نے بیان کر دیا ہے, اس کے دلائل بھی دے دیے ہیں کہ بالکل ہونی چاہیے, بلکہ یہ بڑی ضروری چیز ہے. اور بہت سے وجوہ ہو سکتے ہیں جس میں آدمی کو وصیت کرنا پڑتی ہے. کوئی بچہ جیسے آپ نے فرمایا معذور ہے, کوئی بیٹی ہے وہ متعلقہ ہو گئی ہے. ہمارے معاشرے میں بعض اوقات اس کو بہت مدد کی ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح کا معاملہ ہمارے معاشرے میں بیویوں کا ہو جاتا ہے, وہ بالعموم فوراً بعد شادی نہیں کرتی, ان کے بارے میں کسی وصیت کی ضرورت ہوتی ہے. ان تمام معاملات میں میرے نزدیک وصیت ہو سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی پابندی اس پر نہیں لگائی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پابندی لگی ہے وہ صرف یہ ہے کہ رشتہ داری کی بنیاد پر, یعنی محض اس وجہ سے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے یا بیوی ہے, کوئی وصیت نہیں کرنی چاہیے. ضرورت ہے, خدمت ہے, کوئی معاملہ ہے, ضرور وصیت کریں. لیکن اب اس کا کیا کیا جائے کہ جو ہمارے فقہا کی رائے ہے اسی پر قانون بن چکا ہے. قانون جب بن جاتا ہے تو پھر وہ اس کی اجازت نہیں دیتے. اس کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ طریقہ یہ ہے کہ باہمی طور پر تمام وارثوں کو اس پر آمادہ کر لیا جائے کہ وہ اپنے طور پر اس کو قبول کر لیں اور اس کو نافذ بھی کر دیں, معاملہ عدالت میں نہ جائے. اسی صورت میں آپ کر سکتے ہیں. ہمارے ملک میں بھی قانون اسی طرح بنا ہوا ہے. اس میں سوائے اس کے کہ پہلے اپنی بات کہیں گے, پھر اس کے لیے رائے عامہ ہموار ہوگی, پھر نقطہ نظر تبدیل ہوگا. اس وقت تو یہی صورتحال ہے. تو میری اس میں کلیئرٹی یہ صرف چاہ رہا ہوں کہ یہ جب اتنا متفق سب ساری مسلم ورلڈ میں ہے کہ وصیت نہیں ہو سکتی, تو اس روایت کو کیا اس درجے میں لوگوں نے غلط سمجھا یا علماء نے غلط سمجھا کہ پورے قانون سازی اکراس دا مسلم ورلڈ ہو گئی؟ فقہ کا ایک خاص مزاج ہے, اس میں جب غلطی ہوتی ہے تو سبھی کیا ہو جاتی. ایک بار جب یہ سمجھ لیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کا مشورہ دیا ہے, اب ایک سوال بھی پیدا ہوا, اور وہ قانونی سا سوال تھا کہ لوگ غلط فائدہ نہ اٹھائیں, 1/3 تک محدود کریں گے تو لوگوں کو حصے ملیں گے. تو فقہا نے پابندی لگا دی. دراحالے کے روایت کو آپ خود نکال کے پڑھ لیں, اس میں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے سرے سے. وہ تو ایک ذاتی نوعیت کا مشورہ دیا ہے اور وہ ہم روز دیتے ہیں لوگوں کو. میں نے اس پر اپنی کتاب میں تبصرہ بھی کر دیا ہے, مقامات میں آپ کو مضمون بھی پڑھ لیں, اس میں نے بتا دیا ہے کہ اس طرح کی کسی پابندی کی کوئی گنجائش قرآن میں نہیں ہے. اللہ کی کتاب کے مقابلے میں کوئی روایت بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. اگر ہوتی, یہاں تو ہے بھی نہیں ہے, تاہم فقہی موقف وہی ہے اور سب لوگوں نے اسی کو اختیار کر لیا ہے کہ ہر جگہ قانون اسی طرح کے بن گئے ہیں. میرے علم میں نہیں ہے کہ عالم عرب میں کیا صورتحال ہے, وہاں دیکھ لینا چاہیے. ہمارے ہاں تو یہی قانون بنا ہوا ہے. میں کیونکہ رہا ہوں قاضی صاحب وہاں عرب میں کافی عرصہ, تو یہ پرابلم میرا ایک بچہ ڈسیبل بھی ہے, تو مجھے فیل ہوتا ہے کہ یہ قانون نہ ہونے کی وجہ سے کافی مسئلہ ہے کہ اس کو کیسے کیا جائے. تو لیکن اب آپ نے صحیح مشورہ دیا کہ باہمی طور پہ ایز اے فیملی ہم بنا کے اس کو سائن کر کے ایگری کر لیں, اور اس کو بھلے کوئی رجسٹر نہ کرے لیکن ایٹ لیسٹ وی کین ہیو کنسنسس among the family. I think that's the right approach could be. اس کو آپ ایک دستاویز کی شکل دے لیں اور اس دستاویز کو آپ اپنے ہاں سب کے دستخط کروا لیں اور لوگ اس پر متفق ہو جائیں, اور اپنے طور پر وہ اگر کوئی تقسیم کر دیں گے تو عدالت میں نہیں جائے گا, تو پھر قانون کا اطلاق بھی نہیں ہوگا, کیونکہ یہ تو پرسنل بات ہے.
ओके ओके। लोगों में से कोई चला गया तो फिर जाहिर है कि वही फैसला होगा जो कानून में लिखा हुआ है। पर्सनल मामलात में अगर आप अपनी राय पर अमल करना चाहते हो तो फिर आपको ये करना चाहिए कि आप बाहमी तौर पर तय कर लें। पर्सनल मामलात में आप पाबंद नहीं हैं। उस वक्त अदालत का फैसला नाफिज होगा जब आप अदालत में, यानी कोई आदमी अदालत में जाएगा।